السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلام کریں گے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محرم الحرام کے پاکیزہ مہینے میں سلیمان رشدی پر حملہ ہونا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی یزید کے ساتھیوں میں سے ہی اس کا ساتھی تھا جس نے اس دنیا میں فساد پھیلانے کی کوشش کی، اور جو بھی بندہ فساد پھیلاتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سامنے آ گئی کھل کے کہ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے تو انسان چاہے کتنے بھی محفوظ جگہوں پر موجود ہو، اس پر برا وقت آ ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہوگا اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا ہوگا کہ اسلام جو ہے یہ ایک پاکیزہ دین ہے، پاک دین ہے، اور اس میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جیسا سوشل میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یقیناً اس نے کئی گنا زیادہ برا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ ورنہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ وہ محبت کا درس دیتا ہے، عدم تشدد کا دین ہے، یعنی دین اسلام جو ہے تشدد کے سخت خلاف ہے، اور یہ تو آپس میں بھائی چارے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کا نام ہی جو ہے وہی یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اسلام میں جو ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام جو ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے افضل دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی شخص مسلمان ہے وہ کبھی بھی اسلام کا برا نہیں سوچے گا اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا بھی برا نہیں سوچے گا، لیکن اس ملعون شخص نے اسلام کی خاطر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو بھی غلط باتیں کہی ہیں تو اس کا انجام تو اس کو ضرور بھگتنا پڑے گا۔ اس دنیا میں بھی یہ انجام بھگتے گا اور آخرت میں بھی بھگتے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کے سامنے اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ سلامتی کا درس دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا دین ہے جو آپ کو سبز درخت کاٹنے سے منع کرتا ہے، دشمن کی بیٹی کو عزت دیتا ہے۔ یہ اسلام ہی تو وہ دین ہے جس نے عورت کو عزت دی، جس نے آپ کے حقوق کو عزت دی، آپ کو ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ ہمسایہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ تو پھر یہ اسلام کسی کے اوپر ناجائز حملے کرنے کا قطعاً حکم نہیں دیتا۔ ہر انسان کو اپنی کی گئی سزاؤں جو ہیں وہ بھگتنی ہیں۔ جو معاشرے میں بد امنی پیدا کرے گا، جو اس معاشرے میں غلط کام کرے گا تو اس کی سزا تو اس کو ملے گی، ورنہ اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے والوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اسلام ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور سربلندی والا دین ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کسی بھی مسلک کے اوپر جو ہے اس میں زیادتی نہیں ہے۔ اسلام میں دیکھیں تو وہ اقلیتوں کا بھی تحفظ دیتا ہے، وہ ہر غیر مسلم کو بھی تحفظ دیتا ہے، اور ان کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں کبھی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ لیکن جب بھی لوگ اٹھے ہیں تو انہوں نے اسلام پر حرف اٹھایا ہے، کیونکہ یہ بیرونی طاقتیں ہیں جو ہمارے سامنے اسلام کا جو ہے وہ غلط نمونہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسلام تو ایسا پیارا دین ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے لوگ، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے، ہر لحاظ سے دوسرے لوگ محفوظ رکھیں۔ تو جب ہمارے آقا ہمیں ایسا درس دے رہے ہیں تو یہ دین کیسے دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اس لیے کوشش کریں جب بھی لوگ آپ کے سامنے اسلام کا غلط نمونہ پیش کریں تو ایک دفعہ ضرور سوچیں کہ اس کے پیچھے ضرور سازشیں ہو سکتی ہیں، ضرور اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں، ورنہ اسلام ہمیشہ محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام آپس میں پیار، سلوک اور اتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے، اور یہاں صرف یہی نہیں ہے کہ اسلام مسلمانوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اسلام تو غیر مسلم تمام جو بھی مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں سب کی حفاظت کا ضامن دیتا ہے، اور سب کی جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اسلام کی طرف اٹھنے والی ہر جب بھی کوئی آپ تک پہنچتی ہے خبر تو اس کے اوپر ضرور غور و فکر کریں، اور آپ کو پیچھے اس میں یہ معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے ضرور غیر ملکی، غیر اسلامی سازشوں کی
جو ہے وہ اس کا ہاتھ ہے، ورنہ اسلام ایسی تعلیمات نہیں دیتا۔ تو جو بھی اس ملعون شخص کے ساتھ ہوا، اور ابھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ساتھ اور پتہ نہیں کیا ہونا ہے، یہ میرا رب بہتر جانتا ہے، اور یقیناً بروں کے ساتھ برا ہی ہوگا، اور جو فساد پھیلائے گا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اس کو اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمتیں تو بہت بڑی ہیں، لیکن اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنی برائیاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ تو جتنی برائیاں اس نے پھیلائی ہیں اتنی اس کو سزائیں بھی ملیں گی، اور ہم نے آخر میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم ہر مسلمان نے اپنے رویے سے، اپنے کردار سے اپنے اسلام کا بہترین نمونہ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر مسلمان اسلام کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کے اخلاق اور کردار سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ ایک اچھا اور کامل مسلمان ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام دشمنوں کو اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے نا تو میرا اللہ خود ان سے جو بدلہ لینا جانتا ہے۔ میرے اللہ جو ہاتھیوں سے، یعنی کہ جو ہاتھی ہیں ابابیل کے ذریعے اگر ہاتھیوں کو تباہ کروا سکتا ہے تو یہ تو کچھ چیزیں ہی نہیں ہیں، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے رب پر یقین کامل رکھیں اور اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اس کا بہترین نمونہ پیش کریں۔ آپ کے کردار اخلاق سے اسلام نظر آنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔